حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تبلیغی جماعت کے معاملے میں کیوں ہائی کورٹ ناراض ہوا اور خلیجی ممالک کے سفر کے لیے کس طرح کی اپیل کی گئی ہے بھارت میں، یو پی میں سنسکرتی راشٹرواد بڑھانے کے لیے پہلی کلاس سے سنسکرت پڑھانے کا فیصلہ جو لیا گیا ہے، اور مولانا سلمان ندوی صاحب نے مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی صاحبان سے کس طرح کا مطالبہ رکھا ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ناظرین گرامی ہیں کہ پرکاش امبیڈکر کی زیر قیادت ونچت بہوجن اگھاڑی نے کہا ہے کہ وہ کسی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ منظور کرے، یہ مطالبہ رکھا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی کی 7 سیٹیں بڑھا دی گئی ہیں، حد بندی کمیشن کا اعلان بھی سامنے ہے۔ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ قربانی کے لیے بھی نمبر دیا جا چکا ہے، آپ اس پر جو ہے جا کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ کرونا وبا پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیے گئے تبلیغی جماعت کے غیر ملکی ارکان کے معاملے میں یو پی پولیس کے رویے پر الہ آباد ہائی کورٹ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے یو پی کے 3 اضلاع کے پولیس کپتانوں کو ذاتی طور پر عدالت میں طلب کیا ہے۔ عدالت عالیہ نے ان سے گزشتہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کی ٹھوس وجہ بتانے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق شاہجہاں پور، ہاپوڑ اور مئو کے پولیس کپتانوں کو 15 جولائی کو ذاتی طور پر عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال مارچ میں دہلی میں مرکز نظام الدین میں ہونے والے جلسے کے بعد تبلیغی جماعت کے ارکان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاع نہیں دی اور ملک کے متعدد شہروں میں پھیل گئے، جس سے کورونا کی وبا کا پھیلاؤ ہوا۔ یو پی کے شاہجہاں پور اور ہاپوڑ اضلاع سے گزشتہ سال اپریل میں تھائی لینڈ سے آنے والے 9 جماعتیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ گرفتار شدہ جماعت کے ارکان پر وبائی قانون اور فارینرز ایکٹ کے ساتھ IPC کی دفعات میں بھی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مئو ضلع سے گرفتار کیے گئے ہندوستانی جماعتیوں پر اقدام قتل کے IPC کی دفعہ 307 کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے پہلی اس مقدمے میں کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ ان جماعتیوں نے اپنے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ کو چیلنج کرتے ہوئے مقدمے کی کارروائی کو منسوخ کیے جانے کی اپیل کی تھی۔ غیر ملکی جماعت کے ارکان کی دلیل تھی کہ ان کے خلاف وبائی قانون اور پاسپورٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا، اور پولیس نے منمانے طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس وقت جو ہے پولیس کی جانب سے عدالت کے حکم کے برخلاف جو ہے جانے پر اور صحیح طور پر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ نہ رویہ رکھنے پر اس وقت جو ہے ہائی کورٹ کی جانب سے پوری طرح سے جو ہے 3 کپتانوں کو نوٹس جاری کی گئی ہے کہ وہ خود سامنے ہو کر کے اس سلسلے میں وضاحت بیان کریں۔ ناظرین گرامی، یہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ادھر 1 سال سے جب سے کورونا وبا پھیلے اور جو ہنگامے ہوئے میڈیا میں، اس کے بعد جو ہے خود جو ہے کئی چینلوں کو معافی مانگنی پڑی تھی۔ یہ بہت ساری چیزیں، ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کے سامنے ایک مطالبہ رکھا ہے جس کو اس وقت سرخیوں میں لیا جا رہا ہے، اور وہ ہے الیکشن لڑنے کا مطالبہ۔ اور حال ہی میں جو انتخابات آ رہے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، یو پی میں ملک کے معروف سیماب صفت متحرک عالم دین حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے قائدین مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا سید محمود مدنی اور مفتی سید سلمان منصور پوری کو آنے والے یو پی انتخابات میں الیکشن لڑنا چاہیے۔ وہ ان کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے۔ انہوں نے ویڈیو جاری کر کے مشورہ دیا ہے، جو ویڈیو اس وقت خوب وائرل بھی ہو رہا ہے۔
اس پر بحث بھی اور تنقیدی تبصرے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ بہرکیف آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اپنے بیان میں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی 30 سے 40 مظلوموں کی پارٹیاں ان کے حق میں لا کھڑا کریں گے اور یہ کہ میں ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار ہوں۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ اگر جمعیت نے خود کو حالات کے مطابق نہ ڈھالا اور نئے دور کے تقاضوں کو نہ سمجھا تو اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ خوشی کے لڈو کھانے کا وقت نہیں ہے، اب تک یہی ہوتا رہا ہے۔ مولانا ندوی نے سیاسی روڈ میپ پیش کرتے ہوئے ویڈیو میں کہا کہ ہمیں کھل کر سیاسی نمائندگی کرنی ہوگی۔ اب وقت ہے کہ جمعیت نے جو سیاسی پارٹی بنائی تھی اس کا اظہار ہو جائے، جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ان سے ملا جائے، ہر گاؤں میں جائیں، میں ان کا سپاہی بن کر کام کروں گا۔ انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ہمارے علماء مشرکوں کے دروں پر حاضری دیتے رہے، ان کے آگے سر جھکاتے رہے، ان کی جوتیاں سیدھی کی، پر حاصل کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تینوں حضرات اپنے حلقے انتخاب طے کر لیں، جمعیت کی طرف سے امیدوار ہوں، ادھر ادھر کے سہارے تلاش نہ کریں، میں 30-40 پارٹیاں ان کے قدموں میں لے آؤں گا۔ اس کے علاوہ مسلم اکثریتی علاقوں کی نشاندہی کر کے مضبوط امیدوار اتاریں، ہم ایسی تحریک چلائیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی جیت نہ سکے۔ مولانا سلمان نے جمعیت کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ وہ ان قائدین پر دباؤ ڈالیں، اتر پردیش نئی سیاست کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا موصوف نے اپنے ویڈیو بیان میں 2 بلکہ 3 اہم ترین شخصیات کا جو علمی بھی ہیں اور اس وقت بھارت میں ایک علمی حیثیت سے بہت ہی جانے پہچانے جانے والے، اور حال ہی میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو امیر الہند بھی منتخب کیا گیا ہے، ایسے حالات میں سیاست میں آنے کی دعوت دے کر کے اور الیکشن لڑنے کا مطالبہ کر کے وہ بحث جو محض ہمیشہ سے اپنی نجی محفلوں میں ہوتی رہی ہے کہ علماء کرام کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو کس اعتبار سے لینا چاہیے، اس بحث کو ایک نیا رخ مل گیا ہے اور اس وقت یہ بحث زور و شوروں پر چل بھی رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کے اس مطالبے پر اپیل پر جن علماء کرام کے نام لیے گئے ہیں وہ کہاں تک سنجیدگی سے لیتے ہیں اور کچھ اور فیصلے لیتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے ونچت بہوجن آگاڑی کی سربراہی میں پرکاش امبیڈکر اور مختلف مسلم تنظیموں جیسے رضا اکیڈمی اور تحفظ ناموس رسالت بورڈ نے مہاراشٹرا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے خصوصی قانون لایا جائے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مسلم تنظیموں نے ریاستی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ کو متعارف کروائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام مذاہب کے مذہبی سربراہان اور شخصیات کی بے حرمتی کو روکا جا سکے۔ یہ بل پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے اور ریاستی حکومت کو پیش کیا جائے گا۔ اگرچہ اس کی تشریح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ کے نام سے کی جا رہی ہے، لیکن اس کا نام توہین رسالت و مذہبی سربراہان ایکٹ کے طور پر ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مولانا معین اشرف قادری جو معین میاں کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری تجویز ہے لیکن حکومت جو بھی انتخاب کرے گی اس کا نام رکھ سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مذہبی سربراہان کی بے حرمتی، تضحیک اور توہین روکنے کے لیے ایک مضبوط قانون ہونا چاہیے۔ فرقہ وارانہ جھڑپیں اس لیے ہوتی ہے کہ نفرت انگیز تقریر کے خلاف موجود قانون شرپسند عناصر کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے وہ ایکٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو روک سکے، اس طرح کا جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے لانے کا مطالبہ اس وقت نہ صرف مسلمانوں کی جانب سے بلکہ جو ہے ہماری ہندو برادری کی جانب سے بھی ہوا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے یو پی میں سنسکرتی راشٹرواد بڑھانے کے لیے اس وقت الگ الگ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیسک ایجوکیشن کونسل کے اسکولوں میں اب پہلی جماعت سے سنسکرت پڑھائی جائے گی، وہیں کلاس 4 اور 5 میں ویدک ریاضی کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ ملک کے سیاسی نقشے میں ہوئی تبدیلی کے ذریعے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 اور 35A کے ہٹنے کے بعد صورتحال کی جانکاری دی جائے گی۔ یہی نہیں، نونہالوں کو گرو گوبند سنگھ کے صاحبزادوں کی قربانی بھی پڑھائی جائے گی۔ محکمہ بنیادی تعلیم نے تعلیمی سیشن 2021 اور 22 کے نصاب میں حکمراں جماعت کی ثقافتی قوم پرستی کے ایجنڈے سے جڑے مدعوں کو شامل کیا جائے گا۔ کلاس 6 کی کتاب پرتھوی اور ہماری جیون میں ملک کے نقشے کے زیر تعلیم دی جائے گی کہ جس آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے جموں کشمیر کو خصوصی رعایت ملی ہوئی تھی اور ان کے شہریوں کو خصوصی حقوق حاصل تھے، اس کے ختم ہونے کے بعد لداخ اور جموں کشمیر مرکز کے زیر انتظام خطے بن گئے۔ لداخ کی راجدھانی لیہ و جموں کشمیر کی راجدھانی سری نگر ہے۔ ویسے آرٹیکل 5 اگست 2019 کو ہٹا دیے گئے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن اب تعلیمی نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، یعنی کہ یو پی کے تعلیمی نصاب کو پوری طرح سے زعفران بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے جموں کشمیر
میں 7 اسمبلی سیٹیں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ یہ حد بندی کمیشن کا اعلان ہو چکا ہے جو اس وقت جموں کشمیر کے دورے پر ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر میں دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد ایک طرف تو کچھ لیڈروں نے اس کی دوبارہ بحالی کو لے کر تحریک شروع کر رکھی ہے اور دوسری طرف حکومت یہاں انتخابی عمل کو آسان بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس تعلق سے حد بندی کمیشن نے اہم جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی کی 7 سیٹیں بڑھا دی جائیں گی۔ اس اضافے کے بعد جموں کشمیر میں کل اسمبلی سیٹوں کی تعداد 90 ہو جائے گی۔ حد بندی کمیشن نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کام 2011 کی مردم شماری کے مطابق کیا جائے گا اور مارچ 2022 تک یہ عمل انجام پا جائے گا۔ حد بندی کمیشن کی جانب سے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ حد بندی کا ایک ڈرافٹ بنا کر عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ بعد ازاں عوام کے مشوروں کو شامل کرتے ہوئے ایک فائنل ڈرافٹ تیار ہوگا۔ جموں کشمیر میں حد بندی کمیشن کی سربراہ رنجنا دیسائی نے بتایا ایک آئینی عمل ہے اور حد بندی ایکٹ کے تحت عمل جاری رہے گا۔ علاوہ ازیں پاکستان کے زیر انتظام والے کشمیر میں 24 سیٹیں خالی ہیں، لیکن حد بندی کمیشن نے کہا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے ایک نمائندہ وفد نے ان 24 سیٹوں کو بھی انفریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ بی جے پی کی جموں کشمیر یونٹ نے حد بندی کمیشن سے ملاقات کشمیری پنڈتوں، ایس سی اور ایس ٹی و مہاجر لوگوں کے لیے ریزرویشن کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، جموں کشمیر کے حالات کو آپ جانتے ہیں، اب جو ہے وہاں پر کس طرح صورتحال بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ آرٹیکل 370 اور 50 کو جو ہے دوبارہ 50A کو جو ہے دوبارہ بحال کرنے کے لیے بھی مطالبات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جموں کشمیر میں۔ ناظرین گرامی، کووڈ کی صورتحال اس وقت ہندوستان میں بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں جو خلیجی ممالک سے سفر میں نرمی کی درخواست کی جا رہی ہے، جو لوگ وہاں پر جاب کرتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں جاب کی کھوج میں، ہندوستان نے خلیجی ممالک سے روزگار، تعلیم اور اہل خانہ کے پاس جانے کے خواہش مند ہندوستانی مسافروں کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اریندام باگچی نے باضابطہ بریفنگ میں کہا کہ ہندوستان میں کووڈ کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے، اس لیے امید ہے کہ ہندوستان سے سفری پابندیاں نرم کی جائیں گی۔ ہم غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ اس مسئلے کو ہر موقع پر اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حال ہی میں وزارت خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے خلیجی ممالک کے سفیروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، جس میں ان کی میزبان ممالک کی حکومتوں کے ساتھ ہندوستان سے پروازوں کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھانے کو کہا گیا تھا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ نے حال ہی میں B20 اجلاس کے دوران اٹلی میں 2 طرفہ میٹنگوں میں بھی اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خارجہ سیکرٹری نے اپنے ہم منصب کے ساتھ طلباء، پیشہ ور افراد اور خانہ افراد کو آنے جانے کی اجازت دینے اور سفر کو دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے بھارت میں کووڈ-19 کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے بالخصوص خلیجی ممالک کی جانب سے جو اس وقت سفری پابندی عائد ہیں، جو ابھی تک ہٹائی نہیں گئی ہے، اور انہی ممالک میں بہت زیادہ بھارت سے برسر روزگار افراد ہیں جو اس وقت پریشان ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں امریکی ملک ہیٹی کے وزیر دفاع کا ماننا ہے کہ 2 روز قبل جو ملک کے صدر کا قتل ہوا، جو پورے دنیا میں جس قتل نے ہنگامہ مچایا، اس میں ملوث کولمبیا کے 26 افراد میں سے 6 سابق فوجی ہیں۔ سر جوینل موئس اور ان کے اہلیہ مارٹن پر 7 جولائی کو مسلح حملہ آوروں نے دارالحکومت پورٹ پرنس میں ان کی ذاتی رہائش گاہ میں گھس کر کے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں موئس ہلاک ہو گئے تھے اور ان کے اہلیہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ صدر کے اہلیہ مارٹن کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے میامی کے اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں حکام کے مطابق ان کی حالت اس وقت مستحکم ہے۔ خبر رساں ادارے AFP پر اعتبار کیا جائے تو اس نے ہیٹی کے وزیر دفاع ڈیگو مولانو کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر کو قتل کرنے والے گروہ میں شامل کم از کم 6 افراد سابق کولمبیائی فوجی ہیں اور وزیر دفاع نے پولیس کو تفتیش میں مدد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہیٹی کی پولیس کے مطابق سر جوینل موئس کے قتل میں کم از کم 28 افراد ملوث ہیں، جن میں سے 26 کولمبیائی اور 2 ہیٹین نژاد امریکی باشندے ہیں۔ ہیٹی کی نیشنل پولیس کے ڈائریکٹر جنرل لیون چارلس نے جوینل موئس کے قتل کے اگلے روز نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ ہم نے 15 کولمبیائی باشندوں، 2 ہیٹین نژاد امریکیوں کو گرفتار کیا، 3 کولمبینز مارے گئے جبکہ 8 افراد فرار ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدر کے قتل نے ہنگامہ مچایا تھا پورے یورپین ممالک میں اور یہ خبر سرخیوں میں شائع ہوئی تھی۔ اب اس سلسلے میں کولمبیائی کیوں ان کو مارنا چاہتے تھے اور اس میں موجود امریکی فوجی کیوں موجود ہیں، اس طرح کی دشمنی کیا تھی، تمام چیزوں کی تحقیقات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے۔
اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔